السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج یہ نیا سبق اور نیا لیسن ہدایت نبوی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ 5 چیزیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بہت اہم بتلایا ہے۔ زہد و رقاق کا بیان، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عابد ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حرام سے بچنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ہدایات بیان فرمائی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ریوارڈز اور کیا کیا ثواب اور کیسے کیسے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او يعلم من يعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ پوچھا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے اور ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو بتائیں جو ان باتوں پر عمل کرے، کوئی ایسا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں یا رسول اللہ، میں ان باتوں کو لوں گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بتائیے۔ فأخذ بيدي، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد 5، اور 5 چیزیں آپ نے گنوائی، یعنی 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ ان 5 باتوں پر عمل کرنا اور لوگوں کو بتانا تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، چاہے وہ عبادات کے اندر حرام کام ہو یا کھانے پینے کی چیزوں سے ریلیٹڈ حرام چیزیں ہوں یا دوسروں کے معاملات سے ریلیٹڈ حرام کام ہو یا مال و دولت سے ریلیٹڈ حرام مال اور دولت ہو، کسی بھی طرح کا حرام کام ہو اور ناجائز کام ہو، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے، ناجائز چیزوں سے دور رہو گے، حرام مال سے حرام کھانے سے دور رہو گے، حرام کمائی سے دور رہو گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچتے رہو گے، تکن اعبد الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے، تمہارا مقام سب سے بڑے عابد کے جیسا ہوگا، تم لوگوں میں سب سے بڑے اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ کب؟ جب تم حرام چیزوں سے بچو گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ غنی اور رچ بننا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ مال و دولت ہو، تمہارے پاس غنا آئے، مالداری آئے، تو اس کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے، جو روزی روٹی تمہیں دے دی ہے، اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، جتنا اللہ نے تمہیں دیا اس کا شکریہ ادا کرتے رہو اور محنت میں لگے رہو، تکن اغنى الناس، تو تم سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے، کیونکہ یہ مال و دولت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے،
نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ مال سب سے بڑی نعمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ اس کے بغیر انسان کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقر تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری تنگ دستی، تمہاری غریبی، تمہارا فقر و فاقہ تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے، یہ بھی بات فرمائی گئی۔ اور ایک طرف انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری دولت اور تمہارے بیوی بچے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ بھی بیان کیا گیا۔ تو ان دونوں میں اگر ہم ڈفرینس کریں، فرق کریں، تو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ اگر مال کی حرص نہ ہو، مال کا لالچ نہ ہو، زیادہ کمانے کا لالچ اور حرص نہ ہو، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اگر مال ہم اس کے پیچھے ایسے پڑ جائیں کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں مال و دولت دوڑتا رہے، ہر وقت ہمارے ذہن میں بزنس اور کاروبار چلتا رہے، ہر وقت ہم تجارت اور مارکیٹنگ کو سوچتے رہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام کو بھول جائیں، نبی کی تعلیمات کو بھول جائیں، صرف مال سے مطلب رکھیں، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اگر یہ سچویشن ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے اور فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اپنی جد و جہد، اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ جتنا اللہ تمہیں دے اس پر راضی رہو، خوش رہو، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری چیز فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کی بغل میں رہنے والا، آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ کا بھائی، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کا خیال کرو، ان پر حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تکن مؤمنا، تو تم مومن کامل بن جاؤ گے، مکمل ایمان والے بن جاؤ گے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کا ذائقہ تمہیں نصیب ہوگا۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اگر صحیح طریقے سے مسلمان بننا چاہتے ہو، صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو حقیقی مسلم کہلانا چاہتے ہو، تو احب للناس، لوگوں کے لیے وہ چیزیں پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، اچھی عادات کا خیال رکھتا ہے، کھانے میں اچھی چیزیں، پہننے میں اچھی چیزیں، کرنے میں اچھی چیزیں، اچھے اچھے کام۔ انسان کی اپنی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے کہ اچھی چیز کی طرف جاتا ہے، تو اپنے لیے اچھا پسند کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی اچھا پسند کیا جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہی پسند کرو۔ تکن مسلمہ، جب ایسا ہوگا تو تم مسلمان بن جاؤ گے، صحیح معنی میں اسلام کے حقدار کہنے والے بنو گے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کھلکھلا کر ہنسنا، اس طرح ہنسنا کہ دانت نظر آ جائے، زیادہ مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایمانی طاقت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، جس کو عربی کے اندر تبسم کہا جاتا ہے، مسکرانا۔ آپ کے دانت بڑی مشکل سے دکھا کرتے تھے جب آپ مسکرایا کرتے تھے، بہت کم مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ اس طرح ہنسے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک اور آپ کے دانت صحابہ کرام کو نظر آئے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ صرف مسکرایا کرتے تھے، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ یہاں ذکر ہے ضحک کا، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، ضحک کا مطلب ہوتا ہے کھلکھلا کر ہنسنا اور خوب زور زور سے ہنسنا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔
دل کے اندر سے ایمانی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ 5 باتیں اور 5 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر سکھائیں اور بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔